بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از خود نوٹس کے معاملے پر ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی سے جو بل پاس ہوا ہے از خود نوٹس کے اختیار کو محدود کرنے کا اور ریگولیٹ کرنے کا، اس میں اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اپیل کا حق دیا جا رہا تھا، یعنی از خود نوٹس کے معاملات میں اور آرٹیکل 184(3) کے تحت جو مقدمات براہ راست سپریم کورٹ میں آیا کرتے تھے، عوامی نوعیت کے مقدمات اور عوامی مفاد اور پبلک امپورٹنس کے مقدمات جو تھے، جو براہ راست سپریم کورٹ آیا کرتے تھے، ان میں جو اپیل کا حق دیا گیا تھا، اس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے، یعنی 30 دن کے اندر اپیل دائر ہوگی، لیکن کوئی بھی اس سے پہلے بھی، یعنی قانون آج نافذ العمل ہوگا تو اس سے پہلے بھی ماضی میں اگر کسی کے خلاف از خود نوٹس کیس میں فیصلہ آیا ہے، کوئی ایگریوڈ ہے یا 184(3) کی جورسڈکشن میں کوئی لیٹیگنٹ ایسا تھا جس کو کہ جو کہ ایگریوڈ ہوا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس وقت اپیل کا حق نہیں ملا، تو وہ ان 30 دنوں میں اپیل جو ہے وہ کر سکے گا۔ یہ ایک ون ٹائمر آپشن جو ہے وہ اس قانون میں دی گئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ان سینس کہ آج سے 10 سال پہلے افتخار محمد چودھری کے دور میں یا چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا ہے، کوئی بھی بہت سارے از خود نوٹسز کے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے، اب ان میں جو ایگریوڈ لوگ ہیں وہ براہ راست سپریم کورٹ جو ہے وہ اب آئیں گے اپنی اپیل لے کے، 30 دن کا وقت ہوگا اور ان 30 دنوں میں وہ اپنی اپیل جو ہے وہ دائر کر سکیں گے۔ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قانون آج نافذ عمل ہوا ہے تو آج کے بعد جو ہے یہ اپیل کا حق ملے گا، بلکہ اس سے پہلے کے جو کیسز ہیں ان کو اس کے لیے بھی اوپن کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا فائدہ یا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس میں جو بہت سے پولیٹیشنز ایسے ہیں، اگر اس میں نہ صرف اس معاملے میں پولیٹیشنز آتے ہیں، اس معاملے میں بیوروکریٹس ہیں، اس معاملے میں ایون آپ کے صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوہری شہریت والا کیس تھا، سپریم کورٹ میں آیا، جس میں بہت سے پارلیمنٹ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے۔ پھر جعلی ڈگریوں والا کیس تھا، فیک ڈگری کیسز تھا، اس میں پارلیمنٹیرینز اور بہت سے سیاستدان جو تھے ان کو سزا ہوئی تھی، وہ نااہل قرار دیے گئے تھے۔ اسی طریقے سے اور بے شمار معاملات ہیں۔ میں نے جیسے کہ بتایا میں اپنی پہلے ولاگ میں کہ افتخار محمد چودھری کے دور میں تو اتنے زیادہ 100 موٹو نوٹسز ہوئے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں تک جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ظاہر ہے جن کے خلاف وہ فیصلے ہوئے تھے وہ ایگریوڈ لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں بھی اسی فریکوینسی کے ساتھ جو ہیں وہ از خود نوٹسز لیے جاتے رہے، اور ان کے دور میں بھی جو اس قسم کے از خود نوٹسز اور آرٹیکل 184(3) کے تحت جو پروسیڈنگز ہوئی تھیں براہ راست سپریم کورٹ میں، ان کی تعداد جو ہے، ان کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کیسز میں جب بھی کسی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں کسی کو فائدہ پہنچتا ہے اور کسی کو نقصان ہوتا ہے، کوئی ایگریوڈ ہوتا ہے، کوئی بینیفیشری ہوتا ہے، تو اس میں جو ایگریوڈ لوگ ہیں ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ چاہیں تو آ کے 30 دن کے اندر سپریم کورٹ میں اپنی اپیل جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ یعنی 20 سال پہلے اگر کسی کا کوئی مقدمہ تھا از خود نوٹس کے تحت جو کہ ہوا، اور یا 184(3) کے تحت براہ راست اس کا کیس سپریم کورٹ میں آیا، تو وہ شخص جو ہے آج 20 سال کے بعد بھی اس کی اپیل جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور وہ اپنی اپیل اگر چاہے تو 30 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں دائر کر سکتا ہے۔ میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں کہ نارملی جو اپیل کا کانسیپٹ ہے وہ ہر طرح سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اگر ان کے فیصلوں کے خلاف کسی عام مقدمے میں بھی اپیل کرنی ہو تو اس کے لیے ایک مدت ہوتی ہے، ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اسی ٹائم کے اندر اگر اپیل کر سکیں تو وہ اپیل قابل قبول ہوتی ہے، قابل سماعت ہوتی ہے، ورنہ اس کے اوپر اعتراض لگ جاتا ہے اور وہ اپیل جو ہے وہ نہیں، یعنی اگر 30 دن کی مدت ہے آپ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آنے کی، تو وہ 30 دن سے اگر ایک دن بھی زیادہ ہو جائے گا تو وہ اپیل جو ہے وہ انٹرٹین نہیں ہوا کرتی تھی، وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔ تو یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا انقلابی قسم کا فیصلہ ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں باقاعدہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کی ایک لہر تھی، جس کے اندر روزانہ ہی یہاں پر عدالتوں میں کوئی سیاستدان، کوئی پارلیمنٹیرینز، کوئی کسی پارٹی کا عہدیدار، کوئی پارٹی کے کارکن، کوئی جعلی ڈگری میں، کوئی دوہری شہریت میں، اور کوئی کرپشن میں، کوئی مورل کرپشن میں، اس طرح کے بے شمار ایسے کیسز ہوا کرتے تھے کہ جو کہ روزانہ کی بنیاد پر آتے تھے سپریم کورٹ میں، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ 184(3) کی جورسڈکشن میں
میں اور سو موٹو کی جورسڈکشن میں ہوا کرتا تھا. تو اب ان سب لوگوں کو, ایسے تمام لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے خلاف غلط فیصلہ ہوا ہے, ان کے لیے یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اب سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, چاہے ان کا کیس کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو. یہی ایک صورت تھی, یہی ایک وجہ تھی جو کہ یہ جو اب نئی قانون سازی میں یہ موقع دیا جا رہا ہے اور یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ اپیل کا حق جو دیا جا رہا ہے کہ از خود نوٹس کیس میں مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ آپ کا وہ کیس جو کہ نچلی عدالت میں جاتا ہے پہلے, اس کے بعد پھر وہ اس سے بڑی عدالت میں اور پھر وہ ہائی کورٹ میں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل کی سطح پر آتا ہے, تو یہ ساری سٹیجز بائی پاس ہو جاتی ہیں. اور کیس جب براہ راست سپریم کورٹ میں آتا تھا اور وہ 184(3) کے تحت ہو یا اس کو نوٹس کے تحت ہو, جب براہ راست سپریم کورٹ میں آتا تھا تو پھر اس میں جو فیصلہ ہو جاتا تھا وہ پھر پتھر پہ لکیر ہی سمجھا جاتا تھا, کیونکہ اس کے خلاف کوئی اپیل کرنے کے لیے کوئی اور عدالت موجود نہیں ہوتی تھی, اس کے خلاف اپیل ہو ہی نہیں سکتی تھی. یعنی وہ از خود نوٹس کا جو ملزم تھا وہ یوں سمجھیے کہ اپیل کے حق سے محروم رہتا تھا. تو اب یہ اپیل کا نہ صرف یہ کہ حق دیا گیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس وقت سے دیا گیا ہے, بلکہ پچھلے جو معاملات ہیں ان میں بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ماضی میں بھی اگر کسی کے خلاف کوئی اپیل کے حق سے محروم رہا ہے تو وہ اب اپیل کر سکتا ہے. یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس کیس میں جو ہے بہت اسٹرائکنگ ہے, اور اس کا ایک لحاظ سے لیٹیگنٹس کو فائدہ بھی ہوگا.